یہ ہے شہد کی مکھیوں کی ایک کلاس روم، جہاں ان کو پڑھایا نہیں بلکہ ٹرین کیا جاتا ہے۔ سرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھی یہ انیبیز اپنی ٹریننگ کے بعد ایک ڈیجیٹل سینسر کا کام کریں گی۔ ایک ایسا سینسر جو ایکسپلوسیوز اور ڈرگز کو آسانی سے ڈیٹیکٹ کر سکے گا۔ یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے کہ آخر یہ چھوٹی سی مکھیاں بارود اور ڈرگز آخر کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں، اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد وہ اپنا سگنل ہم انسانوں تک کیسے بھیج سکتی ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس نے اسے ممکن بنا دیا ہے، اور اب یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریننگ اور ٹیکنیک کو ڈیٹیل سے جانیں گے، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس ٹریننگ میں سب سے پہلے ایک کیچر کی مدد سے مکھیوں کو ان کے چھتے میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کیچر میں جمع کر لینے کے بعد ان مکھیوں کو فوراً لیب میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریننگ کا کام شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مکھیاں بہت وائلنٹ ہوتی ہیں، اس لیے لیب میں ٹریننگ سے پہلے انہیں ایک ریفریجریٹر میں رکھ کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی موومنٹ اور وائلنس کم ہو سکے۔ ٹھنڈا کر لینے کے بعد ہر ایک مکھی کو پکڑ کر ہارنیس میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں اب یہ اڑ تو نہیں سکیں گی، لیکن ان کا فیس ہارنیس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے، اور ہارنیس کی اس قید میں انہیں 30 منٹس کے لیے رکھا جاتا ہے، جہاں یہ اس نئے ماحول کی عادت بنا سکے۔ لیکن ہر ایک مکھی کو ہاتھ سے پکڑ کر ہارنیس میں رکھنے کا کام بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، اس لیے کچھ لیبز یہ کام مشینز کی مدد سے بھی کرتی ہیں۔ جب یہ مکھیاں قید اور ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں تو اگلے 2 دن ان کو لیب میں ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ٹریننگ بالکل اسی ٹیکنیک پر کی جاتی ہے جس طرح صدیوں سے کتوں کو ڈرگز اور ایکسپلوزیوز ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کتوں کی طرح مدمکھیوں کی سونگھنے کی طاقت بھی بہت تیز ہوتی ہے۔ یہ دونوں کریچر سے میلوں دور سے اپنے ٹارگٹ کو سونگھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کتوں کو اگر ایکسپلوزیو یا ڈرگز ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹریننگ دینی ہو تو چھوٹی ایج سے ہی ان کو ایکسپلوزیوز اور ڈرگز پاؤڈر سونگایا جاتا ہے۔ جب بھی کتا یہ سونگتا ہے تب بدلے میں ریوارڈ کے طور پر کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، اور خیال رکھا جاتا ہے کہ بغیر ایکسپلوزیو اسمیل کے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ کتا سمجھ جاتا ہے کہ کھانے کو اسے تب ہی ملے گا جب وہ کوئی ایکسپلوزیو سونگے گا۔ یہ سائیکولوجی بن جانے کے بعد کتوں کو اب ایکسپلوزیو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جب بھی لگیج میں وہ کسی ایکسپلوزیو کو سونگتا ہے تو عادت سے مجبور فوراً زبان باہر نکال لیتا ہے۔ زبان کا باہر نکالنا کتے کا ایک سگنل ہوتا ہے، اور اسے ریوارڈ کے طور پر کھانا دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مدمکھیاں یہ کام کیسے کرتی ہیں، اور کیسے وہ انسانوں کو بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایکسپلوزیو یا ڈرگز کو سونگا ہے۔ ہارنس میں قید یہ مکھیاں جب تھک جاتی ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے۔ شارٹ لسٹنگ کے لیے کاٹن پر میٹھا پانی لگا کر ان کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو مکھیاں اس میٹھے پانی کو چوسنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں وہ اپنی زبان باہر نکال لیتی ہیں۔ اس فیز پر مکھیوں کو شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے اور ٹریننگ کے اگلے فیز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ان مکھیوں کو 6 سیکنڈ کے لیے ایکسپلوزیو پاؤڈر سنگایا جاتا ہے، اور پھر 3 سیکنڈ کے لیے انہیں میٹھے پانی میں بھیگا کاٹن دیا جاتا ہے، اور یہ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین کے ذریعے چلتا رہتا ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں میں مکھیاں پوری طرح ٹرین ہو جاتی ہیں، اور انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس خاص سمیل کے بعد ہر بار انہیں میٹھا پانی ملتا ہے۔ اس سائیکولوجی کی وجہ سے اب ہر بار یہ سمیل سونگنے پر آٹومیٹکلی مکھیوں کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد مکھیوں کو ہارنیس سے باہر نکال کر ایک کنٹینر میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹریننگ ان کو کسی بھی اسمیل جیسے نارکوٹکس، ڈرگز یا ایکسپلوزیو پاؤڈر کی اسمیل پر دی جا سکتی ہے۔ اس ٹریننگ کو سونگنے کے بعد اب سوال یہ آتا ہے کہ انسان مکھیوں کا یہ خاص رسپانس دیکھتے کیسے ہیں؟ ایسا کیا طریقہ ہے جس سے ایکسپلوزیو سونگنے کے بعد مکھیوں کا زبان نکالنا ڈیٹیکٹ کیا جا سکے؟ اس کام کے لیے ایکسپرٹس کچھ خاص طریقے استعمال کرتے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ ویڈیو پروسیسنگ کا ہے۔ مکھیوں کو ہارنس میں فٹ کر کے ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں مائکرو کیمراز لگے ہوتے ہیں جو مکھیوں کے زبان نکالنے کو اے آئی ویڈیو پروسیسنگ کی مدد سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور کیمراز یہ سگنل
ڈیوائس کے ساتھ لگی اسکرین پر فوراً ایک الارم بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مشین ریوارڈ کے طور پر میٹھے پانی ہوئے بیکر کوٹا مکھیوں کے سامنے کر دیتی ہے۔ کیمراز کے علاوہ مشین میں مکھیوں کے اس سگنل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے انفرا ریڈ لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں۔ انفرا ریڈ لائٹ سینسر کو مکھیوں کے فیس کے نیچے لگایا جاتا ہے اور جب بھی اس سینسر پر مکھیوں کی زبان آتی ہے تو سینسر پر پڑنے والی لائٹ کم ہو جاتی ہے، اور ایسا ہونے پر سینسر کا پروگرام سمجھ جاتا ہے کہ مکھیوں نے کچھ ڈیٹیکٹ کر لیا ہے اور ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ سمجھنے میں آسانی کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکنیک بالکل اسی طرح کام کرتی ہے جس طرح اسٹریٹ لائٹس میں لگے سینسر کام کرتے ہیں، جو اندھیرا ہونے پر لائٹس کو آٹومیٹکلی آن کر دیتے ہیں۔ ڈیوائس میں لگی ان مکھیوں کو ایک ہینڈ ڈیوائس میں رکھ کر سیکیورٹی سٹاف 6 سیکنڈ کے لیے پیسنجر کے بیگ کے سامنے رکھتا ہے، اور بیگ میں کوئی ایکسپلوزیو یا ڈرگز ہوں گی تو مشین پر لگی اسکرین فوراً ایک سگنل دے دے گی۔ اور پھر اب اگر کتوں اور مکھیوں کی اس صلاحیت میں کمپیریزن کیا جائے تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کتوں کی ٹریننگ میں کئی سال لگ جاتے ہیں جبکہ یہ مکھیاں چند گھنٹوں میں ٹرین ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ کتوں کی ٹریننگ میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے جبکہ مکھیاں بہت لو بجٹ میں ٹرین ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مکھیوں میں یہ سونگنے کی سینس کتوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور بہت سی جگہ پر کتوں کو نہیں بیچا جا سکتا، جیسے کہ لینڈ مائنس جو کتوں کے وزن سے بھی پھٹ جاتی ہیں، لیکن ان جگہوں پر مکھیوں کو آسانی سے بیچا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں جی نتھنگ آپ سے ملوں گا اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے Subscribe to G Nothing.